بله سلام علیکم. نه کمی ما سیستم من به هم ریخته بود. Sometimes while writing my newsletters, I tend to type so fast. بله شروع کن. دی کجا؟ سلام علیکم آقای دکتر. آقای ربانی شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ چند صدای دوستان من ندارم. صدا باز نیست. صدا رو باز کنید. ایسا پنکھا والا چلا. آواز من میرسه؟ بله الان خوب، الان صدای شما میاد. تصویر شما رو نداریم الان. हेलो हेलो بله سلام. अच्छा अभी ज़रा सा मैं बिजी हूँ है ना, शाम में बात करेंगे. بله शाम شروع می‌کنیم بعد شروع کنیم. مواد آوازی ما تا آنلاین. بله بله آقای جهانگیری رو آقای جهانگیری رو من باید زنگ بزنم. आवाज़ का कौन सा سلام علیکم آقای دکتر. این برنامه شروع شده، فراموش نکنید امروز وینار داشتید. الان هم ساعت 4 وقت دهلیه و برنامه شروع شده. دوستان هم اومدن. سلام علیکم آقای دکتر. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. حال شما خوب ان شاء الله؟ مشتاق دیدار. آقای دکتر نجیبی حال شریفتون چطوره؟ خوبید ان شاء الله؟ آقای پروفسور عزیزالدین، آقای با دکتر باقر، مهدی باقر، آقای خدمتتون عرض کنم که پروفسور طیب رضوی و همه دوستان سلام عرض می‌کنیم خدمتشون. همچنین خدمت شما هم سلام عرض می‌کنیم. آقای پروفسور عزیزالدین ها صدای کم ضعیفه فکر کنم. Missing you so much. Long time I didn't see you. Iran is waiting to see you here. Welcoming to you in Iran. And other brother, Professor Mehdi Bagher, Professor Tayyib, yes, Tayyib Reza Naqavi, and other personalities. Thank you so much. How are you, Professor? शकील भाई सलाम अलैकुम. आपका माइक ऑफ है. आपका शकील साहब आपका माइक ऑफ. Thank you very much. Thank you. علیکم السلام. No, it's correct. بعد از مدت طولانی انشالله آقای دکتر فایزی و آقای دکتر ربانی که زحمت کشیدن هر دو این وبینار خیلی خوب رو با شخصیت‌های هندوستان و ایران تشکیل دادن. من از بزرگوار تشکر می‌کنم.
برای ما توفیق بود خدمت جناب عالی. درست شد آقای دکتر ربانی؟ بله من باید گوشی رو بزنم. درست شد. ممنون. شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم و خیلی مقدم خدمت همه عزیزانی که از ایران اسلامی و از هندوستان به جمع ما پیوستند و امروز بحث سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است. میں اپنے اس پروگرام کے تمام حاضرین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور ان کا خیر مقدم ہے ایران کلچر ہاؤس کے بہاف پر اس ویبینار میں. آج اس ویبینار کا جو ٹاپک ہے وہ انقلاب اسلامی کے تہذیبی عناصر اور تمدن اسلامی کی بازیابی میں اس کا کردار، یہ ہمارا موضوع ہے. اور یہ ویبینار ایران کلچر ہاؤس اور مرکز مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاہ تہران کے باہمی تعاون سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے. اور میں اس کا فارملی اس کا انگریزی جو ٹائٹل ہے وہ بھی اپنے ویورز کے لیے بتایا دیتا ہوں اور اس سے قبل کہ میں انہیں عرض کروں. یہ ویبینار اس وقت ہمارے ایران کلچر ہاؤس کے یوٹیوب چینل پر لائیو اسٹریمنگ ہو رہا ہے. میں اپنے ناظرین کا اس پر استقبال کرتا ہوں اور ان کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں انقلاب اسلامی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے اس ویبینار کا ٹائٹل ہے کلچرل کمپوننٹس آف دی اسلامک ریولیوشن اینڈ اٹس رول ان ریوائول آف اسلامک سویلائزیشن. یہ ہمارا ٹاپک ہے. آف کورس کافی ملٹی ڈائمینشنل ہے، کئی سارے اس کی جہات ہیں، کئی سارے اس کے پہلو ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس انقلاب کو دنیا میں کہیں بھی امام خمینی کے نام کے بغیر کوئی شناخت نہیں دی جا سکتی ہے، اور ان کی یاد اور ان کا نام اور ان کا ذکر اس کا ناگزیر حصہ ہے، جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا جو کہ اپنے آپ میں بے نظیر ہے. دنیا میں جو انقلاب آتے ہیں وہ کسی ایک ملک کی سیاسی بساط کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے اور بدلنے کے لیے ہوتے ہیں، مگر ایران میں جو انقلاب آیا اس نے پوری دنیا کو برابری سے اپیل کیا، اور کہیں نہ کہیں ملت مسلمہ کے وقار کو بحال کرنے میں اس انقلاب نے بنیادی کردار ادا کیا، اور اس کے امپلیکیشنز انٹرنیشنلی آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں. اور پولیٹیکل ایرینا میں اس نے ایک نیا آرڈر سیٹ کیا اسلامی انقلاب کے بعد. تو اس اہم ٹاپک پر ہم اپنے پینلسٹ سے اور اپنے بزرگوں سے یہاں پر سنیں گے. اینڈ وی ہیو گیسٹ فرام آل دا وے فرام ایران، ڈاکٹر کریم نجفی، and once upon a time he was a cultural counselor of Iran in India, and Dr. Mahmood Waizi, the Dean Faculty of Theology, Tehran University, and Dr. Jahangiri, Editor-in-Chief Shia Studies magazine in Tehran. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہندوستان سے اکیڈمکس میں ایک انتہائی معروف شخصیت پروفیسر عز الدین صاحب کے جو شعبہ تاریخ کے سربراہ رہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، اور اس کے بعد رضا رامپور لائبریری جس سے موقر ادارے کے آپ ڈائریکٹر رہے، ہم انشاءاللہ ان سے بھی استفادہ کریں گے. اور ساتھ ہی میں پروفیسر طیب نقوی صاحب جو شیعہ تھیولوجی ڈپارٹمنٹ کے صدر ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، ہم انشاءاللہ ان کے بھی آراء و افکار سے استفادہ کریں گے. اور ساتھ ہی میں الیکٹرانک میڈیا سے لے کر کے اور اس کے بعد پرنٹ میڈیا تک کا ایک لمبا سفر طے کرنے والے عظیم اور نامور صحافی جناب شکیل شمسی صاحب کی، جن کے اداریے ہم مس کرتے ہیں انقلاب میں، جنہوں نے شمال ہند کے انقلاب کی ذمہ داری لی اور اس کے اندر ایک انقلاب برپا کیا. ہم سب اسے یاد کرتے ہیں، استفادہ کرتے رہے ہیں. آپ کی نہایت خوبصورت نثر اور انتہائی سلیس قسم کی نثر جو آپ اس میں لکھا کرتے تھے. ساتھ ہی میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ وہ ایک بہترین شاعر بھی ہیں، ایک انقلابی شخصیت کے مالک ہیں. انشاءاللہ ہم سب سے استفادہ کریں گے. بٹ ایٹ دس مومنٹ وی آر گوئنگ ٹو ہیئر فرام ڈاکٹر علی ربانی. ما ہمیں در خدمت جناب دکتر محمد علی ربانی رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هند هستیم که از فرمایشات سازنده و ارزنده ایشون استفاده کنیم. در خدمتیم جناب دکتر، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. السلام علیکم و رحمت الله. First of all, I express my thanks and gratitude to all the Iranian and Indian professors and panelists, especially Professor Dr. Waizi and Professor Dr. Najafi, and my Indian brothers and viewers of the webinar of
cultural components of the Islamic Revolution and its role in the revival of Islamic Civilization, which Cultural House Embassy of Iran, New Delhi, is organizing in collaboration with the University of Tehran. On the occasion of 43rd anniversary of the victory of the Islamic Revolution, and which is the memory and contribution of the late spiritual leader Imam Khomeini Rahmatullah Ta'ala alayh, the founder of the Islamic Revolution of Iran, and all the martyrs of the Islamic Revolution. The Islamic Revolution of Iran is one of the greatest phenomena of the last century, which has based on the core Islamic values, the source of the values of Islamic Revolution is Islam itself. The aim of the Islamic Revolution was to transform values toward a moral system of Islamic civilization. The advent of the Islamic Revolution and the formation of the Islamic Republic of Iran created a new culture discourse, changed the narrative of the international governing system. As a result of this cultural transformation, the Iranian people moved from a semi-modern Western and royal culture to an Islamic missionary culture by their own ambitions. As a result of this cultural change, which should be called the Cultural Revolution, a fresh ideology was emerged by producing fresh literature and political and cultural language, which has disrupted the one-way cultural connection between Iran and the West, whose function was to consolidate Western culture hegemony. This discourse developed its cultural implication among other nations by presenting the new system of meaning based on Islam by identifying Muslims. The cultural narrative of the Islamic Revolution is a movement against the political and cultural dimension of the West, as well as reform and reinterpretation of Islam. It has introduced the actual teaching and preaching of Islam and Prophet Muhammad. The characteristics of this Islam were to pay attention to the three dimensions of religions, namely morality, Sharia, and rationality. The main feature of this culture was its reliance on the principle of godliness, human dignity, perfectionism, rationality, moderation, equality, and humanity. This culture can be called perfectionist culture. Cultural independence, the role of monotheistic vision, and the originality of moral value were among its well-known principles. Will accept different culture, ethnics, and religions. It also emphasized the principle of dialogue and peaceful coexistence of religions and culture. Once the main issue in the political philosophy of the revolution has been the narrative of rationality and moderation, emphasize on the acceptance of difference, peaceful coexistence, social solidarity, and emphasize on human and interreligion communalities are component that the culture of the Islamic Revolution has emphasized. One of the most important principal culture and political discourse of the Islamic Revolution of Iran is the principle of unity of the Islamic Ummah, Islamic brotherhood,
is one of the original deep-rooted and effective slogan of the Quran around the world. They should feel a deep feeling of brotherhood. Has been considered by Islam and the Quran is encouraging the Muslim to remain undivided. Therefore, the Islamic Revolution has always emphasized it and tried to achieve it. And that is why the unity and appointment of the Islamic religions has always been the focus of the leaders of the Islamic Republic of Iran. Another principle considered by the Islamic Revolution was the system of knowledge creation and emphasis on the growth of knowledge and scientific independence of the Islamic Ummah. In the culture discourse of the Islamic Revolution, the production of science and the increase of scientific power have played an important role. In the discourse of the revolution, preserving the identity and independence of the Islamic Ummah versus West required the establishment of an educational and scientific system based on religion, identity, and values. Take big step in the direction of science and technology production and reach the top rank of developed countries in the field of science and knowledge. Certainly, more than 40 years of report of the Islamic Revolution of Iran in returning to the Islamic identity and reviving Islamic thought and thinking, adhering to rationality and moderation, strengthening and expanding the unity of the Ummah and producing science and teaching be the main foundation of the revival of Islamic civilization. For this reason, the super leader of the Islamic Revolution has always emphasized the new Islamic civilization as the next step of the Islamic Revolution and encourage everyone to strive to achieve this goal. Let me brief my speech and once again cherish the memory of the late Imam Khomeini and all the martyrs of the Islamic Revolution who worked for the happiness and dignity of the Iranian nation and the Islamic nation. Thank you again to all of you. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much, Dr. Ali Rabbani, Cultural Counselor of Iran in India. हज़रात अभी आपने डॉक्टर अली रब्बानी साहब जो हिंदुस्तान में ईरान के कल्चरल काउंसलर हैं, आपने इनकी गुफ्तगू समाअत फरमाई। आपने इस्लामी इनकलाब के वो बैनुल-अक़वामी असरात की जो पूरी इस्लामी उम्मा और उसकी जो तहज़ीबी शनाख्त है उसके ऊपर जो इनकलाब के असरात रहे हैं उसके ताल्लुक़ से आपने गुफ्तगू फरमाई और बताया कि एक ऐसे निज़ाम की दाग़बेल डाली गई इस इनकलाब के ज़रिए से, इमाम ख़ुमैनी के ज़रिए से, जो कि निज़ाम जो था वो दुनिया में सियासत का जो सो कॉल्ड तसव्वुर था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था और इस सियासत और इस गवर्नेंस के जो बुनियादी अनासिर थे वो अखलाकियात थे, रूहानियत थी और शरीयत थी और सबसे बुनियादी चीज़ समाजी अदालत और जिसे सोशल जस्टिस का नाम दिया जाता है, बुनियादी उनसुर था जिसने एक नया गोया जिसे कहना चाहिए नए असरात मुरत्तब किए पूरी दुनिया के ऊपर। ये इस इनकलाब की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उसने सिर्फ एक मुल्क के महदूद जोग्राफिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बराबरी के साथ मुतासर किया। ये आपकी कहा गया। मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि जो हज़रात भी अंग्रेज़ी या फ़ारसी में हमारे बुजुर्गान गुफ्तगू फरमाएंगे मैं उसको अगर खुलासतन कुछ अपने व्यूवर्स के लिए अर्ज़ कर सकूँ तो मेरे लिए भी और मेरे ख्याल में हमारे व्यूवर्स के लिए भी बेहतर होगा। हम आपका बग़ैर कोई वक्त लिए हुए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और हमारे अगले जो स्पीकर हैं वो हैं प्रोफेसर अज़ीज़ुद्दीन हुसैन हमदानी साहब के जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शोबे तारीख़ के सदर थे और उसके बाद डीन ऑफ द फैकल्टी थे
اور اس کے بعد آپ رضا رامپور لائبریری میں تھے. تاریخ میں بالخصوص جو میڈیول ہسٹری ہے اس میں آپ کا انتہائی معتبر نام ہے. اکیڈمکس میں بہت کنٹریبیوشن ہے. میں اسے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے اس موضوع کے تعلق سے. پروفیسر عزالدین صاحب, we all are here, hearing you. کی آواز نہیں آ رہی. پروفیسر عزالدین صاحب مائک آن نہیں ان کا. I am highly grateful. اوکے, آپ کا ویڈیو بند ہے. آپ کی پلیز آپ کی ویڈیو آن کر لیں. آپ کا مائک آن ہو گیا, ویڈیو بھی آن کر لیں. ویڈیو تو آن ہے, ویڈیو تو مل رہا. ہاں ٹھیک ہو گئی. شکریہ. I am highly grateful to Iran Culture House for giving me this opportunity to share my views on the occasion of 43rd anniversary of Iran's revolution. While I was a student of history at Aligarh and then started teaching in Jamia, so I was worried that what is the Islamic government, because we didn't find any book written by any Shii alim on the nature and character of Islamic State in India. At least I have no knowledge that any Shii alim has written any book on the nature and character of Islamic State. I read Maulana Abulullah Maududi's book Khilafat-ul-Mulukiyat, and he discussed those points from the early days of Islam up to the fall of the Khilafat. But as far as the opinion of the scholars like Ziauddin Burni, the author of Tariq-i-Firozshahi, a historian of Delhi, who served during the period of Muhammad bin Tughlaq, he writes in his introduction of his book that as far as Islamic State is concerned, so it is not possible to follow the principles of Islamic State during 14th century, because those days were gone, and now we have to follow the new laws of the governance, and that is the authority and mutlaqul inaniyat. And even in India, the Shii Nawabs or Shii Rajas like Nawab of Awadh and others of other Nawabs of South, they also followed the feudal pattern of authority or the feudal pattern of governance. We do not find any Islamic nature either in the governance of the Awadh rulers or the rulers Nizams of Hyderabad or anywhere in India governed by, I am not aware of the other parts of the world. So we don't have any example that what is the model of Islamic State, because Burni has long back said that following the Islamic principles of Islamic State is impossible. You cannot run the government on Islamic principles. But Imam Khomeini in 1979, he started a movement for the Islamic Republic and fought against this hereditary monarchy, Shahishahiyat in Iran. So in one of my papers written in English, I have written that how in the world or the sea of hereditary kingship in the West as well as in the Muslim world, even today in Saudi Arabia, there is a hereditary kingship. How this idea of Islamic Republic came to his mind? How? Because he was also a product of this time. He was not a prophet. So how this idea came to his mind
that no Islamic Republic could be also established even in the 20th century. So I've questioned that. And he started a movement, and Iranian people supported. And during those days, I remember in India, some of the people, they were speaking against Imam Khomeini, that no, why he is destroying Iranian monarchy. I'm talking everything in a clear way. There was a section in India also, those who were saying that he is destroying Iranian government, and what would have happened if this government is over and another government will come. So what will be the future of Iran? So this is very dangerous step of Imam Khomeini. And I remember also from my early days, from 10-year-old, or then I have never heard from any Shia alim speaking from the member of the Imbalanced, or whenever he is delivering the khutbah of the Jummah, saying Islamic Republic, Islamic Jamhuriya. This Islamic Jamhuriya started coming in their speeches from 1979, and before that, at least I haven't heard from any Shia alim in India a word Islamic Jamhuriya. So it's the greatest contribution of Imam Khomeini, that which was negated by Ziauddin Barni, a murid of Nizamuddin Auliya, that now it is not possible to follow in 14th century. And Imam Khomeini thought that no, in 20th century we can revive Islamic Republic, and we will present a model of Islamic Republic, and we can run the government of Islamic government on the same principles. And Iran became independent, and Islamic Republic was established. Constitution of Iran was revised. But its effect, as far as the topic is concerned, is very far, very far. I remember from my early days that in the mosque there was little people. In the Friday prayers, there was not so many people in Indian mosque. But after this revolution, the number of prayer callers increased on Friday as well as on five-time prayers. And not only this is in India, even throughout the world, even in US, UK, where I'm having some contact, they are following the fundamentals of Islam. They are following other aspects of Islam. So Barni says in Tarikh-e-Firozshah that earlier in Delhi, ulama were there, some other mashayikh were there, but people were not following Islamic law, Islamic principles. But when Nizamuddin Auliya became the Khalifa of Sheikh Fariduddin Ganj Shakar, and he has established his Khanqa in Nizamuddin, so from that time onwards, people started praying in the mosque, people taking care of poor people and going for Hajj and doing all services to the mankind. And he says that this is a different era in which I am living during the era of Nizamuddin Auliya. I think I will use the same language for Imam Khomeini, that after the revolution in Iran, Imam Khomeini was also became very popular throughout the world, and people were having great respect for this contribution. And what is more important, that even in his poetry, you will find the influence of Irfan. People were not aware of Irfan. We have forgotten Irfan also, but in his poetry, in his ideology, in his policies, you will find the reflection of Irfan and the care of the people. So I think that the Iranian Revolution was not restricted to Iran only, it affected throughout the world. And even today, we find all, and even in Iran Culture House, we know in Lucknow, there were Shia Sunni riots. There were some other cities also, there was Shia Sunni riots. But after revolution,
Imam Khomeini, the message was for that you unite and you live together, and so that there should be a strength. So after Iranian revolution, I haven't heard any such type of incident of the Shia Sunni right in any town of India or any other place. So, and we find we were praying together, all the Sunnis and the Shias. And I remember the days of Mughal Emperor Akbar and Jahangir also, that during the period of Akbar, all the people, whether they were the Sunnis, whether they were the Shias, they were praying in one mosque. And Jahangir praises Akbar's policy in his Tuzuk-e Jahangiri, that it is my father's empire where only the Sunnis and the Shias pray in one mosque, and there is no fight between the Sunnis and Shias. While you will find in Central Asia, Uzbeks were persecuting Shias. In Safavid Empire, the Sunnis were persecuted, but it was Mughal Empire. So after the Iranian Revolution, we find the message of unity was also conveyed, and we find not only the sectarian unity, but also communal harmony also played an important role, and we find that Hindus and Muslims also got united. So as far as Imam Khomeini's contribution is concerned, it is also of a great importance. I again thank Iran Culture House for giving me this opportunity to share my views. Thank you very much. بہت بہت شکریہ پروفیسر عز الدین صاحب آپ کا ان اہم خیالات کے لیے. میں اپنے ان ناظرین کے لیے جو ہمارے اردو اسپیکنگ ناظرین ہیں، میں کچھ پوائنٹس آپ کے خلاصتاً ان کے ساتھ شیئر کر دوں. عز الدین صاحب نے بہت اہم پوائنٹ ریز کیا کہ مورخین نے اور بڑی بڑی شخصیتوں نے، اور آپ نے برنی کو کوٹ کیا اس حوالے سے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ 14ویں صدی میں اسلامک اصول جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہیں اور اس کے بنیادوں پر حکومتیں نہیں چلائی جا سکتی، گورننس ان کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا تھا. ایسا پرزیوم کر لیا گیا تھا اور ایسا فرض کر لیا گیا تھا کہ اسلامی اصولوں کے سہارے حکومتیں نہیں چلائی جا سکتی. مگر امام خمینی نے نہ صرف یہ کر کے دکھایا اور ثابت کیا، بلکہ آپ کے اس اہم کارنامے کے بعد اسلامی جمہوریہ جیسی اصطلاح وجود میں آئی، ورنہ عام طور پر ان دونوں اصطلاحوں کا ایک ساتھ استعمال ہونا یہ بھی چلن میں نہیں تھا. تو ان کا ایک ساتھ استعمال میں آنا اور اس کنسپٹ کا وجود میں آنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ سارا کارنامہ امام خمینی کا تھا. اور جو آپ کی مسٹک اپروچ تھی وہ آپ کی سیاست سے لے کے اور آپ کی شاعری تک، وہ آپ کا عرفانی نقطہ نظر ہمیشہ دنیا کے لیے واضح ہے، سب اسے محسوس کر سکتے ہیں. اور آپ ایک ایسا انقلاب لے کے آئے کہ جس کی جہات بہت ہی آفاقی ہیں اور جہانی ہیں. پوری دنیا نے اس کے تمام تر اثرات کو اور ثمرات کو محسوس کیا ہے. اور امام خمینی نے پوری دنیا کو اتحاد کا پیغام دے کر کے جو بہت بڑی کرائسس سے بچایا ہے امت کو، جس کے اثرات نہ صرف ودن ایران بلکہ ایران سے باہر بھی مسلم امہ کے درمیان شیعہ سنی کلیشز کی بات ہو، یقیناً اس لیول پر تو نہیں، یقیناً کسی حد تک اس پہ قابو پایا جا سکا ہے اور بہت اس کے مثبت اثرات ہوئے ہیں، اور دنیا آج بھی آپ کے اس اہم کنٹریبیوشن کی قدردان ہے. بہت بہت شکریہ ہم سب کے بزرگ پروفیسر عز الدین صاحب آپ کا ان اہم نکات کے لیے. حضرات میں اپنے ویورز کے لیے عرض کر دوں جو یوٹیوب سے ہمیں لگاتار فالو کر رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کر دوں اب ہم جس اسپیکر کو بلانے جا رہے ہیں وہ جناب ڈاکٹر کریم نجفی صاحب ہیں، جو ہندوستان سے جانے کے بعد بھی ہندوستان سے ایسے ہی جڑے ہوئے ہیں. آپ کو اس ملک کے مختلف ان تمام جگہوں کی جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی کچھ کلچرل ایسٹ ہے ایران کے لیے، اس کی باقاعدہ شناخت ہے اور اس کی باقاعدہ آپ کے ذہن میں خوبصورت یادیں ہیں، اور سبھی لوگ آپ سے واقف ہیں. انتہائی وائبرنٹ، نہایت فعال اور نہایت ایکٹیو کلچرل پرسنالٹی جنہوں نے ایران کی نمائندگی کی ہندوستان میں، اور جنہیں سفیر فرہنگی ایران بھی کہا گیا، کو اس موضوع پر سماعت کریں گے. در خدمت جناب ڈاکٹر کریم نجفی، ریاست محترم دانشگاه مجازی جهان اسلام از ایران هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ویدیوتون روشن صدای من صدا میاد، ویدیوتون هم روشن بفرمایید. بله کافی میرسه به شما ظاهرا. بله صدای من میاد. هست؟ بله صدا هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من لازم میدونم قبل از هر چیز تشکر کنم از برگزار کنندگان این وبینار، برادر عزیزم جناب آقای دکتر ربانی، رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هند، و برادر عزیزم جناب آقای دکتر واعظی، رئیس محترم دانشکده الهیات دانشگاه تهران که بانی این دو جلسه بودند، و از سخنرانان جلسه دوستان عزیز خودم که سالیان متمادی افتخار آشنایی با آنها رو داشتم، جناب آقای پروفسور عزیزالدین حسین همدانی، استاد محترم تاریخ، و دوست عزیز جناب آقای دکتر مهدی باقر، جناب آقای پروفسور طیب رضا نقوی، جناب آقای دکتر جهانگیری، جناب آقای دکتر شکیر شمسی، که هر کدوم فعالیت‌های مؤثری رو در ایران و هند داشتم. من وقت چون محدود هست به 10 دقیقه به زبان فارسی من صحبت میکنم، چون همه دوستان که الان حاضرن در جلسه به زبان فارسی مسلط هستن، و خدمت شما عرض کنم که اجزای تشکیل دهنده فرهنگ که در تمدن نوین اسلامی هم مؤثر هستند، موضوعی که انتخاب شد بسیار موضوع جالب و جامعی هست، و نقشی که انقلاب اسلامی در احیاء تمدن نوین اسلامی خواهد داشت. من لازم میدونم یک خلاصه ای رو عرض کنم به خاطر تقریب در ذهن. دوستانی که در هندوستان تشریف دارن میدونن قرن 19 و 20 در هند یک دوره خاص بود، هم در هند و هم در ایران. بحث تسلط استعمار و استبداد هم در ایران و هم در هندوستان. شما در اون دوره در نظر بگیرید که شخصیت‌هایی مثل علامه اقبال وارد صحنه شدند و بیدارگری رو در عصر خودشون آغاز کردند. خب هندی که تحت نفوذ و سیطره انگلیس بود و هویت اسلامی رو و هویت انسانی رو در اون دوره تحت شعاع قرار داده بود، و فرهنگ غرب که در هند و در ایران به اوج خودش رسیده بود، شخصیت‌هایی مثل علامه اقبال فیلسوف شرق که اون هویت اسلامی رو میشناختن و اون حیات بخش بودن اسلام رو درک میکردن، اومدن وارد صحنه شدن. شما ببینید علامه اقبال چه فریادهایی زد. شخصیتی که در خدمتتون عرض کنم در کمبریج تحصیل کرده بود، دکتراش رو گرفته بود، در هندوستان به عنوان یک حقوقدان ظاهر شد و به زبان انگلیسی صحبت میکرد، اما وقتی که میخواست اون جایگاه حماسی اسلام رو بیاد نشون بده، به زبان فارسی شعر میگفت و میدونست که این فارسی در واقع میتونه اون اوج حماسه رو برای مردم بازگو کنه. خب شما در اون دوره شخصیتی مثل علامه اقبال آمد و فریاد زد، و اشعاری که شما در دیوان علامه اقبال میخونید و آثاری که علامه اقبال از خودش به جا گذاشت، اون اسرار خودی، کتاب اسرار خودی، کتاب پیام مشرق، همه اینها در این راستا بود که مردم هویت خودشون رو پیدا کنن. یعنی اقبال این تشخیص رو داده بود که مردمی که هویت خودشون رو از دست دادن تحت سیطره ابرقدرت‌ها و
کشورهایی مثل انگلیس قرار میگیرن و از خود بی خود میشن. یکی از نقش هایی که علامه اقبال داشت این که بود مردم رو بیدار کنه. به خصوص خطاب علامه اقبال به جوانان بود که جوانان بتونن خودشون رو اون در واقع تقلید از غرب که در واقع تونسته بود هویت این اسلامی رو از مردم دور کنه. شما ببینید اکثر اشعار علامه اقبال بحث وحدت اسلامی داخلش هست، بحث توجه به توحید هست، بحث همزیستی مسالمت آمیز هست. همه اینها برای زنده کردن این هویت انسانی بود. من حتی خدمتتون عرض کنم این چند بیت شعری که خطابش در اون زمان حتی به جوانان ایران هم بود، یعنی فریاد میزد، هم خطاب به ایران هم خطاب به هند و میخواست مردم بیدار بشن. این هویت گم شده بود که در واقع شخصیت‌هایی مثل علامه اقبال رو وارد صحنه کرد. در اون شعری که فرمود چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما، غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشه ام، تا به دست آورده ام افکار پنهان شما. در یک بیت دیگر می‌فرماید که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیده ام از روزن دیوار زندان شما. میگه من روزی رو دارم میبینم چون در زمانی که استبداد و استعمار در هند و در ایران به اوج خودش رسیده بود، شخصیت‌های انقلابی رو در زندان‌ها کرده بودن و اونها رو در حبس کرده بودن. ایشون میگه من روزی رو میبینم که در واقع شخصیتی میاد که این زنجیر غلامی و بندگی رو از شما میشکنه و شما رو در واقع به اون هویت انسانی خودتون، هویت اسلامی خودتون باز میگردونه. و حالا این شخصیت در واقع امام خمینی بود که با ظهور انقلاب اسلامی در واقع یک تحول فرهنگی، یک انقلاب فرهنگی در عرصه جمهوری اسلامی ایران و در تمام دنیا ایجاد کرد. شما ببینید بحث تمدن نوین اسلامی که الان مطرح هستش، این پایه این تمدن اسلامی رو خود اسلام ریخته. شما زمانی رو ببینید که حکومت در واقع پادشاهی ساسانی در ایران بود و ابرقدرت‌ها قبل از ظهور اسلام بودند، اما پیامبر از شبه جزیره عربستان میاد و اسلام در واقع ظهور میکنه. در اون خطبه نهج البلاغه یک اشاره هستش از امیرالمومنین علی علیه السلام که یکی از ویژگی‌های پیامبر رو فرمود که وقتی که پیامبر آمد لیسیروا لهم دفائن العقول، پیامبر آمد که این عقل‌هایی که دفن شده بود اینها رو در واقع زنده کنه و اینها رو احیا بکنه. لیسیروا از ثوره گرفته شده، ثوره هم یعنی انقلاب، یعنی همین انقلاب رو خود پیامبر اون زمان ایجاد کرد که هویت انسانی و هویت اسلامی رو در مردم اون زمان در واقع زنده کرد. خب انقلاب اسلامی ایران وقتی آمد، شما ببینید اجزای تشکیل دهنده انقلاب اسلامی، ما سه چیز رو در این انقلاب اسلامی میبینیم. یکی که از مهمترین ارکان انقلاب اسلامی که بی‌بدیل بود بحث رهبری بود. اگرچه ما مردم مسلمان قبل از انقلاب هم ایمان داشتند و خدا رو در واقع عبادت میکردند، اما این رهبری بود که اونها رو هوشیار کرد و این هویت رو در اونها زنده کرد، هویت انسانی و هویت اسلامی رو در اونها زنده کرد و این رهبری بود که تونست وحدت اسلامی رو در تمام طبقات مردم ایران احیا کنه و خود اون حضرت هم فرمود که این وحدت بود که این مردم ایران رو، انقلاب اسلامی رو به پیروزی رسوند. همین امام بود که
روحیه ایمان به خدا رو در مردم زنده کرد، مردم رو به کنه حقایق آگاه کرد. همون چیزی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که پیامبر لیسیروا لهم دفائن العقول، اون عقولی که دفن شده بود رو زنده کرد. شما ببینید ما تمدن نوین اسلامی رو که الان مطرح میکنیم که انقلاب اسلامی ایران در واقع تلیه دار این رویش مجدد تمدن نوین اسلامی هستش، این سابقه تمدنی ما در قرن چهارم شما ببینید کتاب‌های در واقع گوستاو لوبون فرانسوی، کتاب جورجی زیدان تمدن اسلام و عرب که در اون زمان قریب 600 سال دانشگاه‌های اروپا از کتب طبی و فلسفی و علوم مسلمین استفاده می‌کردن. این نیستش که ما می‌خوایم تازه تمدن نوین اسلامی رو چک کنیم و بگیم می‌شود یا نمی‌شود. این در تاریخ اسلام اتفاق افتاده و 600 سال در واقع تمدن ما داشتیم که در واقع پایه این تمدن اسلام بود و اندیشه اسلامی بود. و الان انقلاب اسلامی که رخ داد در ایران در واقع انقلابی بود که ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های انسانی رو زنده کرد. شما ببینید بعد از انقلاب اسلامی پیشرفت‌هایی که در حوزه علمی و دانشگاهی داشتیم، ما پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری داشتیم، اختراعات و ابتکارات داشتیم، در حوزه علوم نوین پزشکی داشتیم و در حوزه تمدن شهری داشتیم و کل کشور در واقع ساختار کشور عوض شد و پیشرفت‌های قابل توجهی در ایران اتفاق افتاد. مردم همون مردم بودن، اما تفکرات این مردم رو امام احیا کرد و اونها روحیه خودباوری رو داد و اونها رو زنده کرد و اونها تونستن در واقع پایه تمدن نوین اسلامی رو الان بگذارن. شما ببینید نکته‌ای که من عرض میخوام بکنم اینه که ببینید از زمانی که انقلاب اسلامی ایران شروع شد در واقع دشمنان اسلام شروع کردن به توطئه کردن، از کودتا گرفته، از 8 سال جنگ علیه جمهوری اسلامی گرفته که شرق و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران جنگ رو به راه انداختن و توطئه‌های منافقین گرفته و مهمتر از همه اینا تحریم اقتصادی که ایران رو نگذارن در واقع اقتصاد مردم و معیشت مردم و همه اینها رو تحت شعاع قرار دادن. اما چه شد؟ هیچ کدوم اینها نتونست در واقع تاثیرگذار باشه بر اون حرکتی که انقلاب اسلامی ایران و بیداری که انقلاب اسلامی ایران به رهبری اون ایجاد کرد. در واقع شما ببینید مقام معظم رهبری همواره تاکید میکنن بر این که ما باید الگوی تمدن اسلامی رو برای آینده با توجه به تجربیاتی که نخبگان و مسلمانان در اقصانقاط دنیا داشتن و این سابقه تمدنی که اسلام در گذشته داشته، ما باید این تمدن نوین رو در واقع ایجاد کنیم. خب این تمدن نوین اسلامی شاخص‌هایی داره. ببینید همین شاخص‌ها همون شاخص‌هایی است که باعث پیروزی انقلاب اسلامی شد. بحث عدالت، موضوع اخلاق و موضوع وحدت اسلامی و انسان دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز، همه اینها خدمت شما عرض کنم از شاخص‌های تمدن نوین اسلامی هست. زمانی که ایران، جمهوری اسلامی ایران گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کرد، فرهنگ غرب جنگ تمدن‌ها رو مطرح کرد. خب ما جنگ تمدن‌ها نداریم، ما گفتگوی تمدن‌ها رو داریم. این برای ما ارزشمند هست. اون چه که الان مهم هست که ما بتونیم در واقع این حفظ کیان ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران که برای جهان شناخته شده است. من خاطرم میاد که زمانی که خدمتتون عرض کنم حضرت امام به رحمت خدا رفته بودن، شخصیت‌های بزرگ هند آمدن در سفارت جمهوری اسلامی ایران حاضر شدن و تسلیت گفتن در گذشت امام راحل رو
راجیو گاندی یکی از شخصیت‌های نخست وزیر هند که آمد در سفارت ایران در هندوستان و جمله‌ای نوشت که امروز در واقع مردم پدر امت اسلامی رو از دست دادن. خب چند روز در هندوستان تعطیل بود، تعطیل رسمی بود به خاطر درگذشت شخصیت بزرگ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. خب این تفکر یک تفکر انسانی است که مورد توجه شخصیت‌های بزرگ و کشورهای بزرگ قرار میگیره. بنده جمله آخرم رو عرض میکنم که اگر جمهوری اسلامی ایران موفق نبود در احیاء ارزش‌های اسلامی و انسانی که در واقع پایه تمدن نوین اسلامی هست و تلیعه رویش مجدد تمدن نوین اسلامی در جهان هست، این همه دشمنان استکبار هم شرق و هم غرب نمی اومدن مخالفت با جمهوری اسلامی ایران بکنن و اینها الان در عصر حاضر تهاجم ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران دارن به فرمایش مقام معظم رهبری که یکی از وظایف ما هم ایران، هم هند، هم شخصیت‌های بزرگ، هم نخبگان در به عنوان جهاد تبیین، به عنوان اینکه ما وظیفه داریم تلاش بکنیم که اون ارزش‌های انسانی و اسلامی که در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده، تبادلات بسیار خوبی که بین ایران و کشورهای اسلامی اتفاق افتاده، این رو زنده نگه داریم و بتونیم در واقع تلیه‌دار تمدن نوین اسلامی باشیم. من بیش از این تصدیق نمی‌کنم چون زمان در واقع زمان کوتاهی است. من 43مین سالگرد پیروزی جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی ایران رو مجدداً تبریک عرض می‌کنم خدمت همه سروران و اساتید محترم در ایران و در هند و آرزوی توفیقات روزافزون برای همه شما دارم. و السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر کریم نجفی، رئیسان سابق جمهوری اسلامی ایران در هند و رئیس دانشگاه مجازی جهان اسلام که با فرمایشات بسیار ارزشمند ما رو بہرے مند ساختن. حضرات ابھی جو آپ سے خطاب کر رہے تھے میں اپنے یوٹیوب چینل کے ویورز کے لیے عرض کر دوں کہ جہاں پر لوگ ہمیں دیکھ پا رہے ہیں، ابھی ہم سے خطاب کر رہے تھے جناب ڈاکٹر کریم نجفی صاحب جو ہندوستان میں ایران کے کلچر کونسلر رہے، اور اس کے علاوہ اب اس وقت آپ ایران میں جو ورچوئل یونیورسٹیز کا ایک چینل ہے، آپ اس کے سربراہ ہیں. عالمی سطح پر جو اس طرح کی یونیورسٹیز ہیں اور اس طرح کا سیٹ اپ ہے جو آج کے زمانے کی ضرورت ہے. آپ نے جو کچھ اہم پوائنٹس فارسی میں کہے، میں خلاصتاً 2-1 منٹ میں اس کے کچھ پوائنٹس کو میں عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اگلے اسپیکر کے پاس چلیں گے. آپ نے فرمایا کہ علامہ اقبال کا جو سوچنے کا انداز تھا اور جو ان کا تفکر کا طریقہ تھا، اس میں خاص کر کے مغربی جو تسلط اور بالادستی ہے اسلامی ممالک پر تہذیبی اور شعوری اور فکری، اس سے آزادی کی فکر اور اس سے نجات پانے کی بہت زیادہ آپ کو فکر رہتی تھی. چنانچہ آپ نے اس حوالے سے ایران کو بہت خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ اس خطۂ ارض کا اس حوالے سے بہت اہم کردار رہنے والا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ اس انقلاب نے تمدن اسلامی کی گویا ایک اور نئی تفسیر پیش کی ہے کہ جس کے حساب سے آج کی جو تمدن اسلامی ہے وہ عدالت اور اخلاقیات اور بقائے باہمی سے گویا عبارت ہے. اس کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ امام خمینی کے انتقال کے وقت ہندوستان میں ایرانی سفارت خانے میں ہندوستان کی اہم شخصیتوں نے وہاں جا کر کے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس زمانے کے پرائم منسٹر نے جو یہ بات لکھی ایران کے سفارت خانے میں دہلی میں، اور انہوں نے لکھا ہے امام خمینی کے انتقال پر کہ آج دنیا اسلام نے اپنا ایک عظیم سرپرست کھو دیا، کہ جس کا باب جیسا حق تھا اس ملت کے اوپر، آج ملت نے اس عظیم شخصیت کو کھو دیا ہے. جو بہت اہم جملہ ہے اس تناظر میں کہ ایک ملک کا سربراہ اتنا اہم جملہ امام خمینی کے لیے لکھتا ہے. اور اس طریقے کی بہت ساری باتیں جس کا اسلامی تمدن کے وقار کی بحالی اور اس کی بازیابی سے ہے، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جس کے حوالے سے سارا کریڈٹ جاتا ہے اسلامی انقلاب کو، اور اسلامی انقلاب کا کریڈٹ جاتا ہے اس کے بانی کو، جو کہ بہرحال امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. میں اسی کے ساتھ
अब अपने स्पीकर के पास चलता हूँ और अब जो आपसे खिताब करने वाले हैं वो तेहरान यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी फैकल्टी के आप डीन हैं जनाब प्रोफेसर महमूद वाइज़ी साहब आपसे खिताब करेंगे. जनाब डॉक्टर महमूद वाइज़ी ما در خدمت شما هستیم. جناب پروفسور محمود واعظی رئیس دانشکده علوم الهیات دانشگاه تهران ما در خدمتتون هستیم. خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز و بزرگوار. صدای من خوبه؟ بسیار درست. آقای دکتر نجفی که فارسی صحبت کردن ولی جناب آقای دکتر ربانی فرمودن این روی شبکه‌های دیگه هم ارائه میشه به زبان انگلیسی باشه خیلی بهتر است. کار منم راحت‌تر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. All praises due to Allah, the Lord of the worlds, the Beneficent, the Merciful, Master of the Day of Resurrection. You do we serve and you do we beseech for help. Keep us on the right path, the path of those upon whom you have bestowed your favors, not of those upon whom your wrath is brought down, nor of those who go astray. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, I should present my thanks and my appreciations, warm appreciations to Professor Rabbani and his colleagues and all organizers of this specific program. I like to listen more to Mr. Dr. Najafi's lecture and other professors. Secondly, I congratulations to all Muslims and all freedom seekers of the world at the beginning of the 44th anniversary of the victory of Islamic Revolution in Iran. A revolution which created by Imam Khomeini with the slogans of human freedom, peace, friendship, human well-being, and for oppressed people of the world. Today, I'm going to talk about to answer two questions. The first question is that what are the important characteristics of Imam's interpretation of the Holy Quran? I want to say that during 1,400 years, this Quran was before us, before all Muslim community, of course. But what are the important characteristics, the important factors of Imam's interpretation of the Holy Quran, which led to Islamic Revolution of Iran? This is the first. And the other important matter is that what's the fundamental and basic components towards revival of Islamic civilization? If we are going to talk about the Islamic civilization and the new Islamic civilization, which factor and which component is the first and the most important one? Two questions from two great Islamic leaders. The first, analysis of Khomeini's interpretation, and the second from the leader of Islamic Republic of Iran, Ayatollah Khamenei, I want to talk about. The first, undoubtedly, the waves of Islamic awakening, which had begun since Sayyid Jamaluddin Asadabadi in nearly 200 years ago, and were followed by many thinkers and scholars, were picked by Imam Khomeini from 60 years ago, when it started this. Imam Khomeini's new interpretation of the Holy Quran, which was based on comprehensive knowledge of the Quranic teachings, was presented
so strongly, logically, and rationally that it caused several heavy waves in the contemporary world, which in fact were fundamental cultural components of not only Islam, but the first step towards the Islamic new civilization. Imam Khomeini's interpretation was completely different. He believed that Quran should be at hand of everyone. Quran is not something else. Quran should be listened for every moment. He said that it's not acceptable that some people say that we should pray, we should recite the Holy Quran, or other religions say that we should recite the Bible. No, he said that it's not enough. If you want to be prosperous in hereafter, in Jannatul Ma'wa, if you want to be over there prosper, you should be here prosper. Here, in this very word, it's important. No, we don't want to allow the government for politicians. No, Imam Hussein, peace be upon him, all prophets, not the Prophet of Islam, all prophets, they came to set up government, to set up state, Islamic state. It's very important. We said that the first, we should be aware about this world. We don't want to be a good reciter of the Holy Quran, just this, or to be in the mosques and pray for others. No, we should be at the ground, and we want to have Islamic State. It's very important. So he started to have another interpretation. He said that about the interpretation of this verse of the Holy Quran that says, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. It's very important. He said that no, never Allah changed the destiny of any ummah except they themselves start. This is new interpretation. It's very important. A very important flight for oppressed people of the world. Or for example, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. Repeatedly he said so. The centrality of Muslim unity was the motto or the slogan of Imam Khomeini, peace be upon him. And something like this. I don't want to talk more about this one. Looking at the figure of Islamic revolution and new Islamic civilization, we can find the golden point of a golden key point from the Imam Khomeini's interpretation of the Holy Quran. That life style should be changed toward looking at domination, looking at oppressors, and looking at finding out the superpowers, and find out the cruelty, and then we reform one by one, step by step. And the important other matter that I want to talk about, and I quoted this from leadership of Islamic Republic of Iran, is that, and it's very important, I suppose, it's the important matter that we should say that it should be our burning torch and our illuminating light in the new Islamic civilization. And we must work hard in this regard. And that's this important tradition, which repeatedly Ayatollah Khamenei said. It's very important. He said that Al-ilmu sultanu
من وجده صال به ومن لم يجده صيل عليه. Revival of the Islamic civilization based on this tradition which repeatedly Imam Khamenei said so, that knowledge is authority and power. Whoever find it and achieved it will be prosper and winner, and whoever loses it will be defeated and knocked down. It's very important. In University of Nusantara in Indonesia, a few years ago, I was there. One professor from that university said that I have a question. I said, yes, please. He said, when we study the countries of Asia, we see that Mahathir Mohamad, before 20 years ago, he said at that time, started a very, very modern program for the next 20 years later. Today, we see that the universities of Asian countries, Malaysia is the ranking of Malaysia universities is 4th. Indonesia is 5. Saudi Arabia, the ranking of the universities and producing science of Saudi Arabia, the ranking is 3. And Turkey is 2. He said that it's very important for me that you, during 40 years sanctions, 8 years fighting in war, how you are the first. But here in Indonesia, in Nusantara, in that university, so here we had no war, we had no sanction, we had a very, very good relation with European countries and American. Everything was natural for us. But we are 5th, and Malaysia, by Mahathir Mohamad program, a specific program, they are in 4th level. But universities of Iran is at the 1st. Why? I said so that Imam Khamenei more than one time said, Al-ilmu sultanun. So I want to say that Ummah, Islamic Ummah, toward the new Islamic civilization should base their efforts, should based on knowledge. And we hope so. We hope Islamic unity, Islamic community, inshallah, in the future, be able to establish a new civilization by unity of all Islamic countries and Muslims. Having a nice time. Thank you very, very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum assalam. تشکر میکنیم از جناب دکتر محمود واعظی که بسیار نکات مهم و سوالهایی که بهش پرداختن و جوابش رو دادن بسیار مهم و ارزشمند بود برای ما. میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کر دوں کہ ابھی جو آپ سے خطاب کر رہے تھے وہ دینیات اور اسلامی مطالعات کے اسٹڈیز کی فیکلٹی کے ڈائریکٹر اور ڈین تھے جناب پروفیسر محمود واعظی صاحب، جو تہران یونیورسٹی سے ہم سے اس پروگرام میں جڑے تھے، اور آپ نے بہت اہم نکات جانب اشارہ فرمایا اور کہا کہ اس انقلاب میں امام خمینی سے لے کر اور اس انقلاب کو ریٹین کر کے دنیا میں اس کے ویسے ہی پازیٹیو اثرات کو بنائے رکھنے میں آیت اللہ سید علی خامنئی کا کیا اہم رول ہے، اور کس طریقے سے اس دھروہر کو بچا کے رکھا گیا ہے اور اس کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اور کس ریزسٹنس پاور کا اور مقاومت کا مظاہرہ کیا گیا ہے جس کے بعد اس کو بچا کے یہاں تک لے کے آئے ہیں، جبکہ اتنے سارے سینکشنز ہیں، اتنے ساری پابندیاں ہیں، اتنے سارے مسائل ہیں، اور پوری دنیا کی سیاست اور سیاسی برادری جو ہے وہ آئسولیشن کی کاوشوں میں ہے، اس کے باوجود بھی کیسے اپنے وقار کو محفوظ رکھا ہے، اور کیسے سائنٹیفک اس ایرا میں اور اس علمی دنیا میں کیسے اپنے اس معیار کو بنا کے رکھا ہے کہ جو اسلامک کنٹریز ہیں شاید وہاں بھی نہ ایسا لٹریسی ریٹ ہو، نہ ایسے علمی مسائل ہوں ترقیوں کی طرف جتنا کہ ایران میں آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ تو بہت اہم پوائنٹس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور سب کے سب
فیوز و برکات ہیں اسی انقلاب اسلامی کے کہ جس کے بانی امام خمینی تھے. سو بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر محمود فیضی صاحب کا. حضرات اب ہم جس اہم شخصیت کے پاس جا رہے ہیں وہ جناب پروفیسر طیب نقوی صاحب ہیں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شیعہ تھیولوجی کے آپ صدر شعبہ ہیں. ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آج کے اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب پروفیسر طیب نقوی صاحب ہم آپ کی خدمت میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بالعالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطاہرین المعصومین. کلچر ہاؤس اور ان کے معاونین حضرات اور پروگرام میں وچار میں ہونے والے حضرات کی خدمت سلام عرض کرتا ہوں اور ساتھ ہی اس پروگرام کی آزادی کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ کہ احیاء میں تمدن کا رول اور میں تمہیدی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں 100 برس کی تحریکات اسلامی خلاصے کے طور پر شہید مطہری نے بعض شخصیتوں کا ذکر کیا ہے کہ اسلامی تحریک کے بنیان گزاروں میں سید جمال الدین افغانی اور مشکلات ان کا سفر قوم کے بارے میں اور قوم کے بارے میں لیے جذبات و احساسات. اس کے بعد فرماتے ہیں شیخ محمد عبدہ جن کا تعلق مصر سے تھا. پھر تیسری کا ذکر کیا ہے اسلامی انقلاب کی تحریک میں علامہ اقبال علیہ جن کا تعلق لاہور سے تھا. اپنے اشعار، اپنے بیانات، اپنے رباعیوں اور اپنے عالم اسلامی کی دگرگونی کا مطالعہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو نظم کیا اور مسلمانوں کو ایک تحریک، مسلمانوں کو تحریک ان کو کہ وہ اپنی مشکلات کو سمجھیں اور علم حاصل کریں، آزادی اختیار کریں. امام خمینی علیہ الرحمہ کے ساتھ جو مشکلات انقلاب کے سلسلے میں ان کا ذکر ہے اور جو مابعد کی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. 11 فروری ایران پر رونما ہونے اور عوامی انقلاب نے دو عظیم طاقتوں کے درمیان بٹی ہوئی تھی اور کسی ایک مشرقی یا مغربی طاقت کی حمایت اور سرپرستی کے بغیر دنیا کے کسی علاقے میں کسی بڑے حادثے کا واقع ہونا مشکل تھا. جائے کہ ایک ایسا عظیم انقلاب وہ بھی امریکہ اور روس جیسی سامراجی اور اشتراکی عظیم طاقتوں کی ناک کے نیچے سرزمین ایران رونما ہو جائے اور 2500 سالہ اس شاہی حکومت کا صفحہ ہستی سے خاتمہ ہو جائے. یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. درحقیقت اسلامی انقلاب کا ظہور ایک حیرت انگیز بات تھی چونکہ شاہی نظام ایران میں بہت شاہی نظام ایران میں بہت طاقتور تھا اور اس سے پہلے سب عوامی تحریکیں سرکوب ہو چکی تھیں اور ان کا سر کچلا جا چکا تھا. لیکن سب سے پہلے جب ہم آیت اللہ شیرازی کم و بیش آج سے 100 برس پہلے جنہوں نے حرمت تمباکو کی حرمت پر فتویٰ دیا تھا، وہ بھی ایک عرصے تک وہ بھی اپنے وقت کے حساب سے کامیاب رہا اور مگر اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں 1906 میں جو مشروطیت کا انقلاب ہوا اور شاہی اقتدار کو پارلیمانی احکام کا تابع بنا دیا گیا، لیکن شاہی حکومت نے مختلف سازشوں کے ذریعے اس کو ایک نمائش انقلاب میں تبدیل کر دیا. اس ناکامی کا راز عوام انقلاب کے لیے آمادہ نہ تھے اور مضبوط اور باشعور قیادت کا فقدان تھا. گزارش کر دی جائے کہ کسی بھی انقلاب کے لیے
عوام کا آمادہ ہونا اور بہترین قیادت کا فراہم ہونا ضروری ہے. اور اس سے پہلے جتنی بھی قیادتیں ناکام ہوئیں اس میں یا تو عوام آمادہ نہیں تھے یا قیادت مضبوط نہیں تھی. کسی بھی انقلاب کی کامیابی کے دو لازمی عنصر ہوا کرتے ہیں، ایک عوام کی ہمہ آمادگی اور دوسرا عنصر نڈر اور باشعور قیادت. انقلاب اسلامی ایران کی عظیم الشان کامیابی میں یہ دونوں عناصر پوری طرح کارفرما تھے. ایک طرف ایرانی عوام اسلامی احکام و قوانین کی اعلانیہ بے حرمتی اور خلاف ورزی سے تنگ آ چکے تھے، اور دوسری طرف امام خمینی نے مظلوم بے سہارا ایرانی عوام کی قیادت کا اٹل فیصلہ کر لیا تھا. اس وقت میں شاہی حکومت نے سپردگی کے معاہدے پر دستخط کیے، جس کے اعتبار سے امریکی باشندوں کو یہ خصوصی اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ایران میں ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلایا جائے. لیکن امام خمینی علیہ السلام نے وہ مخالفت کی اور کہا کہ ہم نہیں کر سکتے. اس کے بعد جب یہ احتجاج کیا تو عوام سڑکوں پر نکل آئے اور سرجیہ سے امام خمینی کو گرفتار کر کے نجف کے لیے اس شخص کے ساتھ بھیج دیا گیا. آپ اسی خیال کیجیے اس شاہی حکم اور فرمان کے مقابلے میں یا آپ کو یہاں سے ملک کیا جاتا ہے. آپ نے کہا میں خاموش نہیں کر سکتا اور آپ کو نجف کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے، پھر پیرس چلے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اپنے عوام سے بے خبر رہے. فرانس کی آپ کے جو پیغامات تھے، آپ کے جو تھے، آپ کے چاہنے والے سنا کرتے تھے، اور ان حضرات میں جو سر فہرست ہیں جواد بان ہنر، ڈاکٹر بہشتی، شہید مطہری، اور یہی وہ حضرات تھے کہ جو امام خمینی کی عدم موجودگی میں انقلاب کے لیے کوشاں تھے اور کوشش کر رہے تھے. چنانچہ امام خمینی کی آمد 1 فروری اور 1979 کو ہو جاتی ہے، اور 11 روز کی انتھک کوششوں کے بعد اسلامی جمہوریہ نظام کا قیام ہو جاتا ہے، جس کی آج ہم 43ویں سالگرہ کے موقع پر یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں اور اس کی یاد منا رہے ہیں. یہاں پر گزارش یہ کر دی جائے کہ جو اس انقلاب نے اور امام خمینی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی نے ہمیں بہت سی چیزیں دی ہیں جو اس سے پہلے ہم کبھی بھی ان کی طرف عوام الناس کی توجہات نہیں تھیں. ہمارے عزیز استاد محترم جناب پروفیسر عزیز الدین صاحب نے اس چیز کی طرف متوجہ کیا، بالخصوص ہندوستان میں، کہ نہ جماعت کا وہ سسٹم تھا اور نماز جمعہ میں روایت خطبہ پڑھا جاتا تھا. لیکن انقلابی ایران کے بعد سے یہاں نمازیوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا، فکری اضافہ ہوا، شعور کے طور پر اضافہ ہوا، حق کے طور پر اضافہ ہوا. اور میں ابھی ایک نئی بات یہ گزارش کر دوں کہ ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کے میدان میں ایران نے جو ترقی کی ہے، میرے ہی ہمسایہ اسی محلے میں علی گڑھ میں ایک ڈاکٹر ہیں، یہاں سے ایران تشریف لے گئے تھے، اور 600 ڈاکٹرس کی جو تنظیم ہر سال کہیں نہ کہیں جایا کرتی ہے، محترم ڈاکٹر تو ڈاکٹر کاظم آغا صاحب سے پوچھنے کے لیے ایران سے واپسی پر، تو انہوں نے بتایا کہ میڈیکل کے میدان میں ایران نے عظیم ترقی کی ہے کہ ہم بھی اس میں بات پیچھے ہیں، اور انہوں نے مثالیں دے کر مجھے سمجھایا. ظاہر ہے چیزیں ایسی تھیں اس حساب سے بھی میں یہاں نہیں بیان کر سکتا. اور یہاں جو قابل ذکر ہے وہ ایرانی عوام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے سب سے پہلے تو تعقلی امور اور ٹیکنالوجی کی مدد، میڈیکل سائنس میں ترقی، اور اس کے بعد جو بالخصوص یہاں قابل ذکر ہے ایران کے عوام کے لیے اسلامی انقلاب کا سب سے بڑا تحفہ آزادی اور جمہوریہ کا قیام تھا. جو امام خمینی کے ذریعے سے ہوئی، قرآن و حدیث پر مشتمل آئین کی تدوین، اسلامی اور جدید علوم و معارف کا فروغ، اور ایران ہی نہیں بلکہ پورے ملک کی تعمیر، اور فقط پورے ملک ایران ہی کی تعمیر نہیں
بلکہ ہم بھی جہاں جہاں ظالموں کے کچلے ہوئے لوگوں کے اندر جہاں بھی آزادی کی کچھ لہر اور احساس دیکھتے ہیں، امام خمینی کی ہم تک کوششوں کا نتیجہ ہے. اور خاص کر جمعۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کا جانب سے پیغام ہے وہ اسرائیل کی آزادی کی، فلسطین کی آزادی کی بازیابی کے سلسلے میں، وہ بھی قابل ذکر ہے. جس کے لیے میں نے 2 سطریں لکھی ہیں. یا دائی زندگی دنیا کے لیے زہر حلال ہیں، دنیا کے پچھلے عوام کی آواز بن کر آیت اللہ تھے، اور عالمی طاقتوں کی سرپرستی میں اسرائیل کے ذریعے قبلہ اول کی حرمتی اور آزادی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی. سری اقدام اگر کچھ مؤثر متبادل ہوتا ہے تو وہ ہے زبردست قرآن احتجاج. امام خمینی علیہ السلام جمعۃ الوداع کے موقع پر عالمی یوم قدس کی، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں اسلام کے ماننے والے اور جہاں جہاں اسلام کے نام لیوا اور جن میں تھوڑی سی بھی آزادی اور حریت کی رمق ہے، وہ اس یوم القدس کے موقع پر فلسطین کی آزادی کے سلسلے میں امام خمینی کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں کہ اے آقا امام، آج سے 40 برس پہلے 42 برس پہلے آپ نے جس میسج کو ہمارے سامنے پیش کیا تھا، ہم اس کو دہراتے ہیں اور اس آزادی کا کے خواہاں ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر طیب نقوی صاحب، آپ نے انتہائی اہم نکات کی جانب اشارہ فرمایا. بالکل سچ آپ نے کہا کہ ایسے دور میں کہ جب دنیا 2 قطب میں تقسیم ہو چکی تھی اور جو سپر پاور تھے دنیا کے وہ رشیا اور امریکہ تھے، اور بغیر ان کے زیر نگین رہے کوئی ملک سسٹین کر پائے اور کوئی ملک چلا پائے یہ بڑا مشکل تھا. کسی نہ کسی دھڑے سے وابستگی بہت ضروری ہوا کرتی تھی. ایسے میں امام خمینی نے دونوں ہی کے اس قسم کے تسلط کا انکار کیا اور ایک نئی لائن، ایک نیا معیار قائم کیا دنیا کی سیاست میں. وہ یقیناً آپ کا کارنامہ تھا، اور 2500 سالہ شہنشاہیت کا خاتمہ ہوا، انقلاب رونما ہوا، جس کے فیوز و برکات کے طور پر آپ نے جو بتایا وہ کہا کہ آزادی، جمہوریت اور ایران کی علمی اور سائنسی ترقیاں، بالخصوص جو طب کے میدان میں ترقیاں ہوئی ہیں، اس کو آپ نے کوٹ کیا، حوالہ آپ نے اس کا دیا، اور ساتھ ہی میں فلسطین کی کاز کے لیے امام خمینی نے جو کال دی اور امام خمینی نے جو نعرہ بلند فرمایا، اس کو آج بھی ملت اس کے لیے لبیک کہتی ہے. ہر سال روز قدس کے موقع پر لوگ فلسطینیوں کے رہائی کے لیے اور ان کے وقار کی بحالی کے لیے لوگ ان کے ساتھ ہونے کا دم بھرتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کا کریڈٹ امام کی شخصیت کو جاتا ہے، اور یہ انقلاب کے فیوز و برکات میں ہے. حضرات، ہماری اس فہرست میں اپنے یوٹیوب چینل کے ناظرین کے لیے عرض کر دوں، صرف 2 اسپیکرز بچے ہیں، ایک ایران سے اور ایک ہندوستان سے. چونکہ ایران سے ہمارے اسپیکر وہ ہمارے لیے مہمان ہیں، لہذا آف کورس ہم ان سے پہلے درخواست کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم فوراً آئیں گے جناب شکیل شمسی صاحب کے پاس، اور اس پورے ایشو اور اس پورے موضوع کے اوپر ایک سینئر جرنلسٹ سے اور صحافی سے اس کا جو صحافی اینگل بنتا ہے اور اس کا جو میڈیا کا پہلو ہے اس اینگل سے تجزیاتی گفتگو ہم سماعت کریں گے. مگر اس کے پہلے ہم چل رہے ہیں جناب ڈاکٹر یحییٰ جہانگیری صاحب کی خدمت میں، کہ جو ایران میں شیعی تحقیق سے متعلق میگزین کے آپ سربراہ ہیں. ہم ان سے استفادہ کریں گے. در خدمت جناب آقای دکتر جهانگیری، سردبیر مجله پژوهش‌های شیعی در تهران هستیم. در خدمتتونیم جناب آقای دکتر، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین آمین یا رب العالمین. First of all, I would like to دوربین خودتون اگر افقی بفرمایید بهتر دیده میشه. الان دوربین شما هستن. ممنون متشکر، خیلی خوب، ممنون متشکر. بفرمایید، در خدمتیم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I would like to express my
congratulations on the anniversary of the Islamic Revolution in Iran. And again, I would like to thank Dr. Rabbani for holding this inspiring meeting with Iranian scholars and the Indian scholars as well. Actually, on the birthday of the Islamic Republic, Islamic Revolution in Iran, it is the very time to discuss about the importance of the Islamic Revolution in Iran and to look at it from the perspective of other nationality and other speakers from other nationalities, particularly the Indian scholars. I'm aware that they are more familiar with what was going on in the Islamic Revolution before the Islamic Revolution and after the Islamic Revolution. And what today I heard from the scholars, it was very inspiring to me as a researcher in this field. So again, I would like to thank him, thank the Iranian scholars, Dr. Waizi, the head of Tehran faculty of the Islamic Studies. Actually, he is head of the Journal of Islamic Revolutionary Studies. That is very outstanding journal. He knows both culture of Iran and India. Here I would like to mention some of the points regarding the Islamic Revolution and the revival of the Islamic civilization. That's why I want to make a connection between what happened 40 years ago, almost half century ago in Iran, and what we are predicting in the future to be happen as we are talking about, which is the Islamic new civilization. Let me focus first on this phrase and this concept of the title of the meeting we have, revival of the civilization. Actually, by revival, never ever we mean the repentance of the civilization. During this 14th century, we had many civilizations, but by the new Islamic civilization, we never mean we want to revive, to have the repentance of the occurrence of such a kind of civilization. Actually, we mean that this civilization should be new. It has no background record. It would be the wish of a human being, the wish of any Muslim he had in his mind, but never had it in his history. So the new civilization, by the revival of civilization, we mean the new civilization, not repentance of what we had before. Second, we mean it should be inspired by the Islamic teaching and teaching of the Quran and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We never mean to establish new civilization, just it is copied by the other cultures, which it can't be relevant to the Islamic cultures and Islamic communities. By the new Islamic civilization, we mean a civilization which is derived from the pure teaching of Quran and the Sunnah. So, I come to the third point of my lecture, which by the new Islamic civilization, we never mean that Islam should be such other religions, just talks about rituals, just talks about some theoretical beliefs. By new Islamic civilization, we want to materialize Islamic teaching on the ground. And everyone, whether to be Muslim or not non-Muslim, he will observe Islam in his daily life. And Imam Khomeini was a person, he was so. During the history, many were talking about Islam. When we look to them, they were
talking, for example, Islam is such a ritual about beliefs and so on. Imam said that let's practice and materialize what you hear from Prophet Muhammad in your society. And Imam Khomeini established that teaching and materialized that teaching, manifested, actually, let me say, use this word, manifested that divine teaching in the society. And you know that this revolution never was restricted in Imam Khomeini's teaching to the Iranian territory. In Imam Khomeini's mind, in Imam Khomeini's glacially, actually, Islamic revolution, based on his understanding of the Islam, it is relevant and able to be practiced and materialized in any land of Islam. Let me maximize the Imam's view. According to Imam Khomeini, Islamic teachings, it is not only restricted to the Muslim communities, it is a savior of all humanity. That's why the Islamic revolution in Iran revived and inspired all seekers of the truth in the world, whether to be Muslim or not, whether to be Shia or Sunni, all were inspired and their heart was enlightened by his teachings. So, when we talk about Islamic civilization, it has a background. Its background is Islamic revolution in Iran. Islamic revolution in Iran opened the window, prepared the ground for establishing the Islamic new civilization. A kind of civilization which has no background. It is not only revival as a repentance, but also it has an innovation of a new civilization. First. Second, it is not copied from other cultures. It is very fresh, based on the pure teaching of Islam. According to that, Imam Khomeini brought hope to our heart to establish such a new civilization. Just today, very short, I don't like to prolong my lecture. Just briefly, I would like to mention two characteristics of the new civilization, which was practiced by Imam Khomeini already. The first was unity. According to Imam Khomeini, you can't establish Islamic new civilization based on a certain sect of Islam. How you can Islamic new civilization based on only Shia? According to Imam Khomeini, it is impossible to establish a new civilization based on only Sunni community. When we can talk on Islamic new civilization, when our hands, all Muslims' hands, are connected to each other, their hearts are engaged to the concept of new civilization. That's why Imam Khomeini, he was a Shia leader. He was a Shia Mufti, great scholar. But Imam Khomeini was very beloved person among Sunnis as well. He was a Shia scholar, but he condemned anything talking against the Sunnis. And in Iran, not only in Iran, in his ijtihad and in his ifta, in his process of deduction of the rules from Islam, he observed Sunni's perspective as well. So, when we want to talk about new civilization, one of characteristics should be observed is the unity, collaboration between all sects of the Muslims,
all denominations among the Muslims. And Imam Khomeini practiced it already before. So we have the background in Islamic Revolution of Iran. Let me say in this way, Islamic Revolution of Iran is the small example of new civilization, which we can have the big size of that in the sample of the new civilization in the future. But we have it already. The record of that is in Islamic Revolution in Iran. The second point, as I discussed in my book, Sacralization or Secularization, is that Imam Khomeini said that we can't move forward. We can't materialize Islamic teaching to establish new civilization if we did not change our mind of understanding of Sharia. Imam Khomeini says that the traditional and classic method of deduction of the Sharia and Ijtihad, which is very limited to the individual issues, it is not engaged to the social issues, we can't move forward. And Imam Khomeini was a very enlightening person. He brought the idea of, as we call it in Persian, Fath Puya, the dynamic jurisprudence. Imam Khomeini said that a jurist, if he want to lead the society, he should observe the circumstances he lives in, not to look to the text, only to the text. And also, he should observe in which atmosphere he lives in. What is the demand of society? Based on that, if he issues the fatwa, he can lead the society. So when we are talking about the new civilization, we have to observe Imam Khomeini as a pioneer leading toward establishing new civilization. That on the anniversary of Islamic Revolution in Iran, it is the very time. That's why I would like to thank by my heart Mr. Rabbani for finding this title, Islamic Revolution in Iran and reviving the new civilization, establishing the new civilization. Actually, we Shia and Sunnis, the Muslim scholars, we have to come together and talk how we can establish, based on the background we had 40 years ago in Iran, Islamic Revolution, how we can move forward to establish the new civilization. Two characteristics I discussed today: unity and re-understanding of the Islamic teachings based on the view of Imam Khomeini, dynamic Sharia. Again, thank you very much, dear scholars, for actually giving the priority to me to talk before the Indian scholars. Again, thank all the scholars. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Extremely thankful, Dr. Jahangir, for your valuable inputs on this topic, and I personally delighted by hearing these important points. मैं अपने नाजरीन के लिए जो उर्दू स्पीकिंग है उनके लिए थोड़ा समराइज कर दूं, 2-4 पॉइंट्स को बता के फिर हम आगे बढ़ते हैं. आपने बताया कि इमाम ख़ुमैनी ने इस्लामी तालीमात को अमली तौर पर उसको पेश किया है और उसका तजस्सुम करके दिखाया है, और आपने उसको गोया ज़ाहिर किया है कि कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं इस्लामिक प्रीचिंग्स को. इसका ग्रेट एग्जाम्पल इमाम ख़ुमैनी ने दिया अपनी ज़िंदगी में. और आपने बताया कि ये जो इस्लामी इनकलाब ईरान है, ये कोई जोग्राफियाई हदूद तक महदूद रहने वाला कारनामा नहीं है, बल्कि पूरी बशरियत की क्राइसिस के लिए इसके अंदर नजात का लाया है अमल मौजूद है. अगर पूरी दुनिया इसको सुने तो उसकी तमाम तर सोशल क्राइसिस का सल्वेशन और नजात का फार्मूला इनकलाब इस्लामी में पोशीदा है. और उसके अलावा आपने बताया कि ख़ास बात जो इनफरादी खुसूसियत है इनकलाब इस्लामी की, वो ये है कि ये किसी दूसरे मुल्क की तहजीब या किसी दूसरे मुल्क की तख्ता पलट की कॉपी नहीं है. ये बिल्कुल प्योर है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, जो उसी मुल्क से जन्मा है और वहीं से इसने पूरी दुनिया को अपील किया है. ये बहुत ही मुझे समझता हूँ कि ये बिल्कुल इनफरादी किस्म की खुसूसियत है इनकलाब इस्लामी ईरान की. और साथ में आपने भी बताया कि
امام خمینی نے اس بات پہ بڑی تاکید کی ہے کہ اگر اسلامی تمدن کی بازیابی منظور نظر ہے تو وہ پھر شیعہ سنی تقسیم سے نہیں ہو پائے گی، بلکہ پوری امت کو اور بلکہ پوری بشریت کو ہمیں لے کے چلنا ہوگا اور اپنے سوشل ایشوز کو ایڈریس کرنا ہوگا تاکہ اس ٹریڈیشنل تھیولوجیکل ٹرینڈ سے ہم باہر آئیں اور اس کے اندر ان تمام چیزوں کو ایڈریس کریں جس سے تمام تر فریش اور نئے ایشوز کو حل کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر جہانگیری صاحب۔ حضرات، ہم اس پروگرام کے اس مرحلے پر انتہائی محترم اور انتہائی دلسوز قلمکار اور عطیہ نگار اور شاعر اور جناب یعنی انقلابی شخصیت کے مالک جناب شکیل شمسی صاحب، میں اپنے ایرانین فرینڈز کے لیے عرض کر دوں کہ وہ ہندوستان کے ایک عظیم خانوادہ اجتہاد صاحب کا تعلق ہے اور انتہائی انقلابی شخصیت کے مالک ہیں۔ ہم آپ سے ایک الگ ڈھب سے ایک الگ پہلو سے اس موضوع پر سنیں گے۔ جناب شکیل شمسی صاحب آپ کی خدمت میں ہیں۔ السلام علیکم، تمام حضرات کی خدمت میں آداب بھی پیش کرتا ہوں، سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا اس بات سے کہ ہندوستان میں یہ سمجھنا غلط ہے کہ یہاں نماز جمعہ نہیں ہوتی تھی ایرانی انقلاب سے پہلے۔ یہاں 250 سال پہلے تک اخباریوں کا تسلط تھا، لیکن جب پہلے مرجع تقلید نے قدم رکھا تو اس کے بعد پھر یہاں نماز جمعہ قائم ہوئی۔ 250 سال سے نماز جمعہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو مرجع تقلید پہلے مرجع تقلید ہندوستان میں آئے وہ مولانا سید دلدار علی غفران امام نصیر آبادی تھے جنہوں نے قائم کی۔ ہاں، یہ اور مرجع تقلید کا یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے یہاں کے جو بادشاہ تھے یا جو نواب تھے ان کو اسلامی قوانین کے دائرے میں لانے کی کوشش کی، ہرچند کہ اسلامی انقلاب ممکن نہیں تھا کیونکہ یہاں کی آبادی جو تھی وہ غیر مسلموں پر، اکثریت جو تھی وہ غیر مسلموں پر منحصر تھی۔ اس لیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نواب واجد علی شاہ سے لے کے محمد علی شاہ، امجد علی شاہ، نواب واجد علی شاہ سب نے مرجع تقلید کے مرضی کے مطابق حکومت کی اور مرجع تقلید کے اشاروں پر حکومت کی۔ تو اس طریقے سے لیکن اسی کی وجہ سے یہاں ہندوستان میں اور خاص کر کے لکھنؤ میں گنگا جمنی کلچر پیدا ہوا، جس میں صبر تھا، جس میں محبت تھی، جس میں قوت تھی، جس میں اسلام کی خوشبو بھی تھی۔ تو یہ تو ہوا۔ اب جہاں تک کلچر کی بات ہے، اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ رہی ہے کہ اس نے کسی تمدن، کسی ثقافت اور کسی کلچر کو مٹانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ دیکھیے کہ ایران میں آیا تو ایرانیوں کا کلچر محفوظ رہا، ایرانیوں کی زبان محفوظ رہی، لیکن اپنا ساتھ میں کلچر لے کر آیا، وہ اپنے ساتھ میں جو اس کے اصول و ضوابط تھے وہ لے کر آیا۔ ہندوستان میں داخل ہوا تو ہندوستان میں ایک مشترکہ تہذیب نے جنم لیا۔ ترکی گیا تو ترکی میں اس کی زبان کی پر حملہ نہیں کیا، اس کی ثقافت پر، اس کے کھانے پینے، اس کے رہن سہن پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ کردوں میں آیا، عراقیوں میں آیا، جہاں پر بھی اسلام پھیلا اس نے وہاں کی تہذیب، وہاں کے کلچر کو سیو کیا اور اس کو بچایا اور اس کو تباہ نہیں ہونے دیا۔ لیکن اصل جو کلچر تھا اسلام کا وہ یقیناً ایرانی انقلاب کے بعد آیا، اور یہ خوش قسمتی ہے ایرانی عوام کی اور امام خمینی کی بھی خوش قسمتی میں کہوں گا اس کو، تو چاہے چھوٹی منہ بڑی بات ہو، کہ امام خمینی کی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کو ایسے عوام ملے کہ جو ایک اشارے پر جان دینے کو تیار تھے۔ یہ ایسے عوام آنا بہت مشکل تھا، ایسے عوام کا آنا، اور ایرانی عوام خوش قسمت تھے کہ ان کو ایک ایسا رہبر ملا کہ جو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت سے مروب ہونے والا نہیں تھا، جو دنیا کی ہر بڑی طاقت کو اپنے پیروں کے جوتے کے نیچے رکھنے والا تھا۔ تو یہ دونوں ہوا، اور اس نے ایک کلچر ایسا جنم دیا کہ جو ہم لوگوں سوچ نہیں سکتے تھے۔ ہمارا تو ہماری پرورش ہوئی وہ اس شہر میں ہوئی جو ہندو مسلم، جو شیعہ سنی فسادات کے لیے مشہور رہا تاریخ میں، جو 100 سال سے جہاں کے مسلمان لڑتے تھے۔ لیکن جب ہم پہلی مرتبہ ایران سے پہلی مرتبہ ایک ڈیلیگیشن آیا ہندوستان میں، اور اس میں شاید مولانا ان کا نام آیت اللہ عبادی تھا، ان کی قیادت میں ایک یہاں پر ایک وفد آیا، اور اس وفد نے کہا لکھنؤ میں آ کر کہ ہم کو سنیوں کی درسگاہ ندوۃ العلماء جانا ہے۔ تو سب ہم لوگ حیران تھے کیونکہ شیعوں سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا ان کا، لیکن اس طریقے سے جب انہوں نے کہا اور سنی حضرات نے وہاں ان کا خیر مقدم کیا، وہاں تقریریں ہوئیں، وہاں ان کے خاص طور سے یہ بھی ہوئی کہ سنی عالم دین کے پیچھے نماز پڑھی پہلی مرتبہ زندگی میں۔ تو یہ چیزیں جو ایرانی عوام نے، ایرانی انقلاب نے ہندوستانی عوام کو دی، وہ بہت قابل فخر ہے۔ اور جو جس طریقے سے
ایرانی انقلاب کے اثرات مرتب ہوئے. جیسا ڈاکٹر عزیز الدین صاحب نے کہا تھا کہ نمازوں میں مجمع کم ہوا کرتا تھا. یقینی طور پر ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر جگہ اب آپ نمازوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد دیکھیں گے، اور وہ سب ایرانی انقلاب کے اثرات سے متاثر ہیں. ان پر نظر آتا ہے کہ وہ ایرانی انقلاب جو ہے وہ ان کے اوپر ہوا. تو ایرانی انقلاب نے ہندوستان میں جو ایک بہت بڑا، سب سے بڑا راستہ پیدا کیا، یہ کہ مسلمانوں کے مابین، مسلمانوں کے بیچ میں جو اختلافات تھے ان کو ختم کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا. اور یہ اسلامی انقلاب کی تاریخ میں ایک بات لکھی جانے والی ہوگی کہ لکھنؤ میں پہلا آخری فساد 1978 میں ہوا ہے، 1977 میں. اس کے بعد ایرانی انقلاب 2 سال بعد آ گیا، اور اس کے بعد سے آج تک کبھی کبھی مسلمانوں کے مابین وہاں فساد نہیں ہوا. اختلافات رہے، وہ بھی دور ہو گئے، وہ بھی علماء کی سمجھداری سے، علماء کی نشاندہی سے، علماء کے مشوروں کی وجہ سے وہ بھی ٹھیک ہو گئے، اور دونوں فرقے جو ہیں باہم شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں. یہ اسلامی انقلاب کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو، بالخصوص لکھنؤ کے مسلمانوں کو آپس میں ایک کیا. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اس موقع پر بلایا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا. میں بہت ممنون ہوں، اور تمام اپنے جو ناظرین ہیں ان کا بھی، اور جو شرکا ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری سما خراشی کو برداشت کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ جناب شکیل شمسی صاحب آپ کا، کہ آپ نے بہت اہم نکات کی طرح بہت کم وقت میں آپ نے اشارہ کیا. دس از ناٹ کاؤنٹر ویو، بٹ میں ایک چیز اپنی اطلاع صرف یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جہاں تک مجھے یاد ہے، عزیز صاحب نے اور دیگر ہمارے مقررین نے خطبہ جمعہ کا جو ہمارا ٹریڈیشنل انداز تھا، وہ اسلامی انقلاب کے بعد اس کے اندر کافی بدلاؤ آیا، اور اس کے اندر کافی ریلیونٹ ایشوز ایڈریس کیے جانے لگے. اس حوالے سے بات ہوئی تھی، شاید جہاں تک مجھے یاد ہے خود بنیادی طور پر خود نماز جمعہ سے متعلق بات نہیں کہی گئی تھی. اور جہاں تک نماز جمعہ کا مسئلہ ہے قیام کا ہندوستان میں، یقیناً ہمارا ہزاروں سلام ہو غفران مآب کی روح پر، کہ ایک عظیم شخصیت ہے ہندوستان میں، ان کا عظیم کارنامہ علمی ہے، ان کے بہت سے ان کی کتابیں اور ان کے مقالے اور ان کی شخصیت قابل تقلید تھی اس زمانے میں، اور لوگ ظاہر ہے ان کی تقلید کرتے تھے. مگر ایک تحقیقی کارنامے کے نتیجے میں حیدرآباد دکن میں عادل شاہیان کی ڈائنسٹی میں قیام نماز جمعہ کا تصور پایا جاتا ہے، جس میں حتیٰ کہ مؤذن کا نام بھی درج ہے، ہی واز فرام ایران، اور اس کا نام وہ کون تھا، اور اس وقت امام یعنی نماز جمعہ کے قیام کو بتایا جاتا ہے. یہ البتہ اپنے آپ میں ڈیبیٹ کا ایشو ہے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، اور یہ باقاعدہ طور سے علمی موضوع ہے. یہ سچ کوئی ایسا موضوع نہیں جس کو ہم منٹوں میں حل کر سکیں. مگر بہت اہم آپ نے اشارہ فرمایا کہ برای دوستان ایرانی و بزرگان ایرانی دارم عرض میکنم، گفتن که خوشبختی امام این بود که همچون مردمی گیرشون اومد، و خوشبختی مردم ایران این بود که همچون رهبری داشتند که این انقلاب خلاصه رخ داد، و هر دو خوشبخت بودن از این جهت. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اس خاطرے کو بھی عرض کر دوں، اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں. پروفیسر نقوی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں. برای دوستان ایرانی عرض کنم که فرمودن هیئتی از ایران اومد لکنو و ما اینقدر فاصله داشتیم با هم که اصلا تصورش نمیشد کرد که یک شیعه میره سر میزنه به مسجد اهل سنت یا مدرسه دینی اهل سنت. یه هیئت از ایران اومد بعد از انقلاب و گفتش که ما میخوایم بریم ندوة العلماء از نزدیک ببینیم. ما خلاصه تعجب میکردیم که مگر همچین چیزی هم میشه انجام داد که ما بریم در مدرسه برادران اهل سنت. ما چنین چیزی نداشتیم تا اون موقع، اما این چیزها رو بعد از انقلاب اسلامی ما یاد گرفتیم و خلاصه فاصله ها کم شد، شیعه و سنی با هم نزدیک شدند و خیلی از مسائل خلاصه حل شد، و به برکت انقلاب اسلامی تعداد خلاصه نمازگزاران مساجد شیعه افزوده شد. اینم یک واقعیتی است در هندوستان، یک تحول فرهنگی است در عرصه دین و مکتب تشیع که به برکت انقلاب اسلامی بود. جی آپ کچھ فرما رہے ہیں نقوی صاحب، فرمائیں. یہ جو قیام جمعہ کے سلسلے میں حیدرآباد میں نظام حکومت میں جی 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 پہلے کا قیام ہے وہاں نہیں، میں اس کے سن میں اختلاف ہے، مگر عادل شاہیان کی ڈائنسٹی میں there was کیا کہتے ہیں this kind of issue کہ نماز جمعہ کا قیام اور اس کے پھر مؤذن اور اس کے پھر نماز، اور اس کے بعد پھر جمعے میں کیا پڑھا جائے گا. ایون
عادل شاہیان کے دور میں نماز جمعہ میں کیا پڑھا جائے گا, ائمہ معصومین کا نام لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا, اس پہ پوری ڈیبیٹ ہے, تاریخ میں موجود ہے یہ سب. اسے انشاءاللہ بعد میں کسی موقع پہ, شاید ہم irrelevant نہ ہو جائے اپنے ٹاپک سے, اس لیے میں اس کو زیادہ نہیں جانا چاہتا ہوں. تو there was something like that. So میں تہہ دل سے on the behalf of Iran Culture House اپنے تمام مہمانوں کا all the way from Iran and from India of course, میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے وقت دیا اور نہایت قیمتی آپ نے افکار اور خیالات کا اظہار فرمایا. میں اس موقع پر آف کورس جناب ڈاکٹر محمود وائزی صاحب کا اور ہم سب کے بزرگ اور عزیز ڈاکٹر کریم نجفی صاحب کا اور جناب یحییٰ جہانگیری صاحب کا جو ہمارے مہمان ہیں, اور اس کے بعد پروفیسر عزیز الدین صاحب اور شکیل شمسی صاحب اور پروفیسر طیب نقوی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے یہ جو ہے وہ وقت دیا اور ان قیمتی خیالات کا اظہار فرمایا. اور یہ سارا تشکر ایکچولی آن دا بہاف آف ڈاکٹر علی ربانی تھا جو یہاں آپ کو دیکھ پا رہے ہیں. یہ سارا شکریہ ان کی جانب سے. بالخصوص ہمارے یوٹیوب پہ جو ہمارے ویورس ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک بار پھر آئندہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی کسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو سکیں. میں صمیم قلب سے اور اپنی روح و جان کی گہرائیوں سے اس انقلاب کی 43ویں سالگرہ پر آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممنون آقای دکتر نجفی عزیز. آقای دکتر نقوی ممنون. خدا حافظ. خدا حافظ. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. آقای طیب رضا الحمدلله. السلام علیکم. خیلی خوشحال شدیم از دیدار شما آقای دکتر. بعد از یک زمانه دیدم شما را.